السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام ریڈرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جنہوں نے آج سیزن 1 کی آج ہم کس نمبر 33 کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، اس سے پہلے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اب ہر ایپیسوڈ کو لائک کرنا ضروری ہے، آپ جانتے ہیں، تو کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ ناول سے ریلیٹڈ کوئی تو بات کیا کرے، کچھ تو کہا کریں کہ آپ لوگ ناول پڑھ کے کچھ اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں یا بس پڑھ لیا اور بس اسکرول کر دیا۔ تو اس کے میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ سیکھیں اور آپ لوگوں سے میں کچھ سیکھوں، تو اسی لیے میں کہتی ہوں کمنٹس اچھے کیا کریں، پھر رائے کا اظہار کیا کریں، آپ کیا سوچتے ہیں۔ تنقید بھی ہو سکتی ہے، وہ اپریسیشن بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسپانس تو ہونا چاہیے، مجھے پتہ تو چلے کہ میرے ریڈرز اٹیچ ہیں میرے ناول کے ساتھ۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جبینہ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی اپنے دوپٹے کو گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر سریاب کو چیک کر رہے تھے، جبکہ اس کے گارڈز دو کر کے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو ہسپتال پہنچے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ارمغان وہاں پہنچ چکا تھا۔ جبینہ کو بینچ پر بیٹھے دیکھ وہ فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ ارمغان کو اپنے سامنے دیکھتے جبینہ شدت سے روئی تھی۔ لالا وہ اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ چپ ہو جا گڑیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ یہ سب کس طرح سے ہوا؟ ارمغان نے جبینہ کے آنسو پوچھتے اس سے پوچھا۔ جبینہ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایکسیڈنٹ کا قصہ اس کے گوش گزار کیا تھا۔ وہ لوگ مزید آدھا گھنٹہ وہیں بیٹھے ڈاکٹرز کے باہر آنے کا انتظار کرتے رہے تھے۔ زریاب کے سر سے بہت خون بہہ چکا تھا، جسے دیکھتے جبینہ کا دل ہول رہا تھا۔ اسے کس مقام پر لے آئی تھی وہ ہنستا کھیلتا چہچہاتا زندہ دل لڑکا دنوں میں ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ وہ آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں، اس کی تیز زندگی، سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ جبینہ کے تیزی سے بہتے آنسو ارمغان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز کوریڈور میں آ چکے تھے۔ ارمغان اور جبینہ ایک ساتھ ڈاکٹرز کی جانب بھاگے تھے۔ ڈاکٹرز اب کیسا ہے میرا بھائی؟ ارمغان نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ ان کی حالت اب حضرت سے ظاہر ہے، ان کا دل، ان کا بہت سارا خون بہہ چکا ہے، ان کے ماتھے پر 2 ٹانکے لگا کر ان کی پٹی کر دی گئی ہے، وہ کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں سب بتایا تھا۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ارمغان نے پریشان ہوتے پوچھا تھا۔ نہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کا خون کافی بہہ چکا ہے، آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ان سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس سے وہ اپنے دماغ پر بوجھ ڈالے، ڈاکٹر نے انہیں آگاہ کیا تھا۔ وہ بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ جبینہ نے بہتے آنسوں کے ساتھ ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ ان کا بی پی بہت ہائی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کا بہت زیادہ اسٹریس لیا ہے، وہ مکمل طور پر اپنے حواسوں میں نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے۔ انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے تاکہ وہ کچھ دیر تک پرسکون رہ سکیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جبینہ نے بہتے آنسوں سے لب کچلا تھا۔ آپ لوگ ان کے ہوش میں آنے کے بعد جب بھی ان سے ملیں گے تو ان سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے وہ مزید اسٹریس میں جائیں۔ کیونکہ چوٹ ان کے سر پر لگی ہے، جو کہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ کسی بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ان کا بے حد خیال رکھنا پڑے گا تاکہ وہ جلد از جلد ریکور کر سکیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ڈاکٹر نے اب ارمغان سے پوچھا تھا۔ جی آپ بے فکر رہیں، ہم اس کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے، ارمغان نے کہا تو ڈاکٹر سر ہلا کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ میں اس سے مل لوں ایک بار؟ جبینہ نے ڈاکٹر کو پکار کر پوچھا۔ فی الحال وہ ہوش میں نہیں ہے، ہم نے ان کو پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن دیا ہے، لیکن اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے رک کر جبینہ کو جواب دیتے قدم آگے کی جانب بڑھائے تو جبینہ بغیر ایک نظر ارمغان کو دیکھے روم میں داخل ہوئی تھی۔ ارمغان کا ارادہ ڈاکٹر سے ڈیٹیل میں بات کرنے کا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی ڈکی چھپی بات سے پریشان ہوا تھا۔ سریاب کا بی پی ہائی ہونے کی وجہ وہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا ہوا لڑکا آج ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا، جسے دیکھنا ارمغان عطل کے دل کو چیرنے کے مترادف تھا۔ وہ سریاب کو دیکھنے کی بجائے ڈاکٹر کے پیچھے ان کے کیبن کی جانب گیا تھا تاکہ ڈیٹیل سے سریاب کے بارے میں ڈسکس کر سکے۔
जबीना दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वह बेड पर बेसुध पड़ा था। एक हाथ पर कनोला जबकि दूसरे हाथ पर ड्रिप लगी थी। सर एक जानिब डलका था। माथे पर बंदी पट्टी पर सिल्की बाल बिखरे हुए थे जिन्हें ज़रियाब ने घर से निकलने से पहले नफासत से सेट किया था। वो कितना खुश था जब वो लोग घर से निकले थे। अब इसके बालों को देखकर जबीना का दिल कई टुकड़ों में बट गया था। वो उसे यूं तकलीफ में नहीं देख सकती थी। इसकी खून-आलूद शर्ट हॉस्पिटल गाउन में बदल चुकी थी। जबीना ने इसके करीब आते इसके चेहरे का जायजा लिया था। मुस्कुराते लब खामोश थे, चमकती आंखें बंद थी। साइड टेबल पर इसकी घड़ी पड़ी थी जिसके स्ट्रैप्स रंग में रंगे हुए थे। जबीना ने इसके हाथ की जानिब देखा था। जिस हाथ पर कनोना लगा था वहाँ हाथ से कलाई तक लंबी हराशें थी जो सुस्त थी। इनमें से हल्का हल्का खून रस रहा था, रसकर वहीं सूख चुका था। इसकी हालत देखते जबीना का जब टूटा था। आंसू तेजी से इसकी आंखों से बहते चले गए थे। काश ये हकीकत ना होती बल्कि एक भयानक ख्वाब होता जो आंखें खोलते ही गुम हो जाता। जबीना ने अपने आंसू पोंछते अपना हाथ ज़रियाब के हाथ की उंगलियों पर रखना चाहा था, लेकिन अगले ही पल अपना हाथ पीछे हटा गई। ना तो वो इसका महरम था, ना वो इसके काबिल थी। कहाँ वो पाकबाज मर्द और कहाँ जबीना जैसी लड़की। सोचते आंसू इसकी आंखों से लड़कता हुआ ज़रियाब के हाथ की पुश्त पर गिरा था। सिल्की बाल इसके माथे पर बिखरे इसकी आंखों में चुभते इसे बेचैन कर रहे थे। इसे बेचैन महसूस करते जबीना ने अपना हाथ बढ़ाकर इसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया था। बेहोशी में भी उसके चेहरे पर अजियत के आसार वाज़े थे जो जबीना को अपनी संगीन गलती का पता दे रहे थे। इसका जर्द और अजियत से लबरेज चेहरा देखते जबीना ने अपने निचले लब को दांतों में दबाते अपनी हिचकी को रोका था। वो रोना चाहती थी, इस दर्द पर रोना चाहती थी जो अजियत ज़रियाब की वजह से महसूस कर रहा था। इसके बाल पीछे हटाते हुए उसके दिल के मुकाम पर अपना हाथ रख चुकी थी जो अस्पताल के गाउन के पीछे तेजी से रख रहा था। ज़रियाब, मैंने अपनी ज़िंदगी में आने वाली इस भयानक रात तक हर लम्हा तुम्हारा इंतज़ार किया था। तुम मुझे पहचान लोगे। तुम कहोगे जबीना मैं हूँ तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी ज़रियाब। तुम मुझे फरामोश कर चुके थे। अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास वो दिल ही नहीं बचा। मेरा दिल हज़ारों टुकड़ों में बिखर चुका है। वो भयानक अजियतनाक रात मेरी ज़िंदगी में आई तो मैंने अपना आप खो दिया, अपनी ज़ात, अपना मुकाम खो दिया, अपनी इज्जत खो दी। वो नम आंखों से हिचकियों के दरमियान बोल रही थी। इस रात के बाद मैंने एक फ़ैसला कर लिया था। मैं जान गई थी कि मैं तुम्हारी तो क्या बल्कि इस दुनिया में किसी के भी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। और ज़या, मैं इतनी खुदगर्ज़ नहीं हो सकती कि अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियों का गला घोंट दूँ। मैं तुमसे दोबारा कभी मिलना नहीं चाहती थी। जिस दिन मैं हवेली से गई तो मैं बहुत खुश भी थी कि मैं आज के बाद तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी। जब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी तो तुम्हें भूल जाऊंगी। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। वहाँ भी तुम मेरे ख्वाबों ख्यालों में बसे रहे, लेकिन ये बातें मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगी। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की ज़रियाब, अपने लिए, तुम्हारे लिए, लेकिन मैं हार गई उस भेड़िया के सामने। जबीना हार गई थी। जो वक्त तुम हारी थी वो अपना सब कुछ हार गई थी। सिर्फ बच्ची हैं तो ये मेरी चंद सांसें, और मेरी ये सांसें तुम्हारे किसी काम की नहीं। मैं अपना नाम, अपनी इज्जत, अपना वकार, अपना मर्तबा, अपनी शान शौकत, अपना गुरूर, अपना कॉन्फिडेंस, सब कुछ हार चुकी हूँ। बोलते बोलते जबीना की हिचकियाँ बन चुकी थी। इसे लग रहा था कि इसका दिल अभी फट जाएगा और खून इसके पूरे वजूद में फैल जाएगा। इसकी सांसों की रफ्तार मध्यम हुई थी। रोते रोते आंखें सूज चुकी थी। वो पिछले 1.5 घंटे से मुसलसल रो रही थी। अब आंखों से निकलने वाले आंसू आंखों में जलन पैदा कर रहे थे। ज़रियाब, मैं तुम्हारे बगैर तो जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ बताकर तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत, बेयकीनी, हकारत और बदकिरदारी नहीं देख सकती। ज़रियाब, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर, बहुत दूर जा रही हूँ। जिस दिन का मुझे खौफ था वो लम्हा हमारी ज़िंदगी में आकर एक क़यामत बर्पा कर चुका है। जबीना ने अपने आंसू पोंछते ज़रियाब का चेहरा देखते कहा था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें थम रही थी। इसने गहरा सांस लेते ज़रियाब का हाथ अपने हाथ में पकड़ा था। ज़रियाब, मैंने जो भी कहा वो सिर्फ इसलिए कहा था कि तुम पीछे हट जाओ। मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाऊं। हाँ, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करोगे।
तुम मुझे भूल जाओगे। तुम मेरे लिए अपने दिल में कोई जज्बा, कोई एहसास जिंदा मत रखना। मेरी दुआ है कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, मैं जब तक सांसें लूँ तुम्हारा नाम मेरी दुआओं में महकता रहेगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें कोई ऐसे शरीके सफ़र मिले जो तुम्हारे हर गम की दवा हो। मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं बन सकती। मैं तो खुद एक ऐसा जख्म हूँ जो नासूर बन चुका है, जो कभी नहीं बढ़ेगा। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें मज़ीद अजियत में मुब्तला नहीं कर सकती। मेरी तरह तुमने भी अपना बचपन अजियतों में गुजारा है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तुम खुश रहो, खुश रहना तुम्हारा हक है। मैं तो खुद एक ऐसा जख्म हूँ जो नासूर बन चुका है, जो कभी नहीं बढ़ेगा। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें मज़ीद अजियत में मुब्तला नहीं कर सकती। मेरी तरह तुमने भी अपना बचपन अजियतों में गुजारा है, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा हमसफ़र मिले जो तुम्हें छू कर मोतबर कर देना कि मेरी जैसी लड़की जो एक धब्बा है। कहते कहते जबीना की आवाज़ रोंद गई थी। करम से आर आंखों से बहते ठोरी से टपकने लगे थे। मेरी तो अपनी नज़र में कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी नज़र में सुरखरू कैसे हो जाऊं। मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा, मेरा दिल चाहे या ना चाहे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमसे दूर जाते ही मेरी सांसें थम जाएंगी। इन चंद दिनों में तुमने मेरा जितना भी ख्याल रखा है, इस दुनिया में चाहकर भी कोई मेरा वैसा ख्याल नहीं रख सकता। मैं शायद यहाँ फिर से आई ही इन हसीन यादों को बनाने के लिए थी। ये यादें ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हैं। इन दिनों में तुमने मुझे हंसाया है, मैं सालों बाद दिल से हंसी, लेकिन मैंने तुम्हें रुलाया है। कभी ना रोने वाला ज़रियाब कभी ना रोने वाले ज़रियाब को मैंने रुलाया है। कहते इसकी आंखों से आंसू टप टप करते गिर रहे थे। अज़ियत बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मुझे इतना चाहने के लिए, मुझे इतनी मोहब्बत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे हंसाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इतनी मोहब्बत शायद कभी किसी ने किसी से ना की हो जैसे तुमने मुझसे की। आई लव यू सो मच। वो रोती हिचकियों के साथ बोल रही थी। हमारा साथ यहीं तक था, हमारी कहानी अधूरी ही लिखी गई थी, हमारी मोहब्बत शायद अधूरी रह गई, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी। तुम ही ने मेरा दिल धड़काया था, और अब ये जब तक धड़कता रहेगा, तुम्हारा नाम लेता रहेगा। तुम हमारी मोहब्बत दुनिया की नज़र में अधूरी है, लेकिन हमारी मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी है, मुकम्मल थी और मुकम्मल ही रहेगी। जबीना झुककर इसके हाथ की पूंछ पर अपने लब रख चुकी थी। इसका दिल 200 की स्पीड पर धड़कता पसीनों से बाहर निकलने को बेताब था। अब की बार मुझे तलाश मत करना ज़रियाब, तुम्हें मैं कहीं नहीं मिलूंगी। वो इसके दाएं गाल पर अपनी हथेली रखती इसके माथे पर अपने लब रखने लगी थी। इसकी आंखों से आंसू टूट कर ज़रियाब की आंखों से गिरने लगे थे। वजूद का हर हिस्सा ज़रियाब से दूर जाने पर इनकारी था। कदम जैसे ज़मीन पर जम चुके थे, जैसे दिल जैसे वहीं रह गया था, लेकिन दिमाग चीं चीं कर यहाँ से भाग जाने का कह रहा था। आखिर दिल और दिमाग की जंग में दिमाग जीत चुका था। दरवाजे के पास खड़ा नफूस इसे बाहर निकलते देख फौरन वहां से हट गया था। वो अपने आंसू हाथ की पूंछ से साफ करती भागते हुए वहां से निकल गई थी। अरमगान कमरे में दाखिल हुआ तो बनफ्शा बड़े से टेडी बेयर को अपनी गोद में रखे इसे हक किए अपना सर इसके नम से सर पर रखे बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। अरमगान ने सलाम किया तो बनफ्शा ने एक नज़र अरमगान को देखते अपने चेहरे का जाविया दूसरी जाने मोड़ा था। क्या हुआ? अरमगान ने इसके करीब आकर बेड पर बैठकर पूछा तो बनफ्शा ने अपना चेहरा टेडी बियर की आड़ में छुपाया था। नाराज हो मुझसे? अरमगान ने पूछा था। आपसे मतलब? बनफ्शा ने रूठेपन से जवाब दिया था। अरमगान समझ गया था कि आज फिर इसे प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। सारे मतलब मुझे ही तो हैं, तुम्हारे सारे मतलब मुझ पर ही आकर खत्म होते हैं। अरमगान ने इसकी कलाई पकड़ते से अपने करीब करना चाहा था जो टेडी बियर को अपने बाजुओं में पकड़े अरमगान को जेलस कर रही थी। छोड़ें इसे, एक यही तो है जिसे मेरा ख्याल है, जो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। मैं जब चाहूँ इसे प्यार कर लूँ, जब चाहूँ इस पर गुस्सा उतार लूँ। बनफ्शा ने इसे बताया। टेडी बियर को प्यार से अपने साथ लगाया था। अरमगान ने अगले ही लम्हे इसकी गिरफ्त से टेडी बियर निकालते दूर उछाला था। तुम्हारा टेडी बियर सिर्फ मैं हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी टेडी बियर की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो मुझे प्यार कर सकती हो, मुझे डांट भी सकती हो, लेकिन इस टेडी बियर को नहीं। अरमगान ने कहते इसकी कलाई पकड़कर इसे अपने करीब करते इसका गाल थपथपाया था। हाथ छोड़े मेरा। अरमगान, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बनफ्शा ने मुंह बनाते इसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए थी। क्या हुआ है? मुझे कुछ तो बताओ। अरमगान ने इसका सर अपने सीने से लगाते पूछा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझसे प्यार नहीं करते आप, ये किस कमबख्त ने कह दिया? अरमगान ने हंसते हुए पूछा। हंस क्यों रहे हैं? बनफ्शा ने अपनी ब्राउन आंखों से अरमगान को घूरते हुए पूछा।
آپ نے ہی تو اس دن کہا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ بنفشہ کی بات سن کر ارمغان نے اپنا ماتھا پکڑا تھا۔ کورس میں نے کہا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ اس کے بعد میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے تم سے کہا تھا محبت چھوٹا لفظ ہے، میں تو تم سے عشق کرتا ہوں۔ ارمغان نے اس کا چہرہ دیکھتے سے صفائی دی تھی۔ ہاں، بنفشہ نے کہتے اپنی گردن کو جھٹکا دے کر کھڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ اچھا نا بتا بھی دو کہ مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ آپ کل سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ جب سے آڈیو آیا ہے اس کے بعد سے آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اب تو آڈیو بھی چلا گیا، پھر بھی آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ بنفشہ نے روحان سی آواز میں کہا تھا۔ ارے میرا بچہ، میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا، بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو تمہیں اگنور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا، ذرا آپ کو میری ضرورت تھی، میں اس کے پاس تھا، اس کی وجہ سے بس تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں، لیکن میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا، میں صرف تھوڑا کم ٹائم تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کے لیے آئی ایم سوری۔ ارمغان نے اپنے کان پکڑتے بچوں کی طرح اسے بہلایا تھا۔ وہ اسے دریافت کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ چھوٹی بات پر پینک کر جاتی تھی۔ کیا ہوا دریافت لالا کو؟ بنفشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تمہارے لالا کو ٹھیک ہے، ارمغان نے اسے نارمل لہجے میں بتایا تھا کہ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ لیکن پھر بھی آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، تو اب جائیں۔ بنفشہ نے اپنا چہرہ دوسری جانب کیا تھا اور پلو لیتے اسے اپنے بازوں میں بھرا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ارمغان نے اس کی گود سے پلو اٹھاتے کوفت سے ایک جانب رکھتے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ پیچھے ہٹیں، میرے قریب مت آئیے گا، بنفشہ نے کہتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کیا تھا۔ کیوں نہ آؤں؟ ارمغان نے اس کے بالوں پر لب رکھتے اسے نارمل کرنا چاہتا۔ آپ کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، وہ اترا کر بولی۔ اور یہ اجازت مجھ سے کس نے چھینی؟ میں نے چھینی۔ اور آپ نے کیوں چھینی محترمہ؟ ارمغان نے مسکرا کر پوچھا۔ میری مرضی، آپ مجھ سے دور رہیں، میرے پاس مت آئیے گا، بنفشہ نے اسے وارن کیا تھا۔ اور کون روکے گا مجھے؟ ارمغان نے ابرو جھکا کر پوچھا تھا۔ بنفشہ ارمغان تلی سے ریحانہ آپ کو روک رہی ہے اور یہی روکے گی، بنفشہ نے کہتے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے دور کیا تھا۔ ہائے ظالم! بنفشہ کے جواب پر ارمغان کو اپنی ساری تھکاوٹ اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ اچھا نا، اب ناراضگی کب تک چلے گی؟ ارمغان نے پوچھا تھا۔ جب تک میرا دل چاہے گا، بنفشہ نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا تھا۔ اچھا، مجھے تمہیں ایک بات بتانی تھی، جب تک تم مجھ سے ناراضگی ختم نہیں کرو گی میں تمہیں وہ بات کیسے بتاؤں گا؟ ارمغان نے بے چارگی سے کہا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، بنفشہ نے ناراضگی سے کہا۔ مطلب تم اپنے پریشان شوہر کی بات نہیں سنو گی؟ ارمغان نے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجا کر پوچھا تھا۔ اس کی بات پر بنفشہ کا دل دھڑکا تھا۔ وہ جو ہر لمحے اس پر جان چھڑکنے کو تیار رہتا تھا، وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ سوچ کر بنفشہ کو گل سا ہوا تھا۔ اچھا چلیں بتائیں، میں آپ کی بات سن لیتی ہوں، لیکن ابھی تک آپ سے ناراض ہی ہوں، بنفشہ نے کہتے آخری بات پر اپنا ابرو جھکا کر اسے آگاہ کیا تھا۔ یہ مہربانی بھی رہنے دیں آپ محترمہ، ارمغان نے کہتے اپنی ہتھیلی پر رکھا اپنا سر اٹھاتے میٹرس پر رکھا تھا۔ بنفشہ نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کافی تھک چکا ہے۔ اچھا چلیں بتائیں، بنفشہ نے نظریں چراتے کہا تو ارمغان مسکرا کر اپنا سر دائیں بائیں ہلاتے کہا تو ارمغان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ بنفشہ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے خود کو گرنے سے بچا گئی تھی۔ ارمغان نے اسے انتہائی احتیاط کے ساتھ قریب کھینچا تھا، لیکن وہ چونکہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ بکھلاتے ہوئے خود کو گرنے سے روکنے لگی تھی۔ اس کا سر اپنے بازو پر رکھتا اسے ساتھ لٹا چکا تھا۔ مجھے تمہارا بیبی شاور جو کچھ دیر بعد کرنا تھا وہ اسی ویک میں کرنا پڑے گا، ارمغان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ اتنی جلدی؟ بنفشہ نے اس کے دل کے مقام پر انگلی سے ہلاتے پوچھا۔ ہاں اتنی جلدی، لیکن یہ پوچھو کہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن یہ مت پوچھنا کہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں، ارمغان نے اس کے بالوں میں انگلی سے ہلاتے ہوئے سوچا۔ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ بنفشہ نے ناسمجھی سے پوچھا تو ارمغان کے لب مسکرائے۔ یعنی اب روح ارمغان نے بھی جنان بنفشہ کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، دل کی باتیں سننی شروع کر دی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بیبی شاور پر سب کو جبینہ سے ملوا دو۔ ارمغان کی بات سن کر اس کے دل کے مقام پر بنفشہ کے ہاتھوں کی حرکت رکی تھی، لیکن جبینہ نہیں مانے گی۔ وہ تو موڑے بابا کے سامنے بھی جانا نہیں چاہتی، اور بابا سائیں سے مار دیں گے، آپ نہیں جانتے، وہ تو ہمیشہ سے ہی ہم دونوں کو ذرا سی غلطی کی طاق میں تھے۔ ان کا بس چلتا تو وہ جبینہ کو ڈھونڈ کر ختم کر دیتے۔ بنفشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے بتایا تھا۔ تم بے فکر رہو،
ان میں سے کوئی بھی جبینہ کو ہاتھ بھی لگا نہیں سکے گا۔ ارمغان نے اسے تسلی دی تھی۔ آپ ایسا کیا کریں گے؟ بنفشہ نے گہری سوچا۔ میں ارمغان سے سوال پوچھا تھا۔ تم اس کی فکر مت کرو، یہ سوچنا میری سردرد ہے، تمہاری نہیں۔ تم بس مجھے تنگ کیا کرو۔ ارمغان نے مسکرا کر کہا تو بنفشہ کے لب بھی ہلکے سے مسکرائے۔ لیکن ارمغان، اگر جبینہ بھی ہے ابھی ایسا نہیں چاہتی تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی؟ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ پہلے جبینہ کو اس سب کے لیے مینٹلی تیار ہونا چاہیے، لیکن اب جب مجھے پر بہت ساری حقیقتیں آشکار ہوئی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ معاملہ جتنی جلدی سلجھ جائے اتنا ہی دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ کن دونوں کے حق میں؟ بنفشہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بس انتظار کرو۔ ارمغان الفاظ دونوں کہہ کر پچھتایا تھا۔ گہری سوچوں میں یہ الفاظ اس کی زبان سے پھسل گیا تھا۔ اس کا مقصد ابھی صرف بنفشہ کو اپنے اعتماد میں لے کر جلد از جلد بیبی شاور ارینج کروانا تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، بس انتظار کرو۔ آپ نے مجھے کچھ بتانا نہیں ہوتا تو میرا وقت کیوں برباد کیا؟ بنفشہ کو اس کی ذرا سی بات پر یکدم غصہ آیا تو اسے پیچھے دھکیلتی اٹھنے لگی تھی۔ بنفشہ اس کے اس قدر شدید رد عمل پر ارمغان نے اپنی آنکھیں ضبط سے بند کر کے کھولنی تھی۔ وہ دن بدن جذباتی اور شدید موڈ سوئنگز کا شکار ہو رہی تھی۔ اچھا سنو، بتاتا ہوں۔ ارمغان نے کہتے سے دوبارہ لٹایا تھا۔ جلدی بتائیں، بنفشہ نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ تو یہ بات کسی تیسرے شخص کے ساتھ ڈسکس نہیں کرو گی، گیٹ اٹ؟ ارمغان نے بنفشہ کو بات بتانے سے پہلے سے باور کرایا تھا۔ اور اوکے نہیں بتاؤں گی، جلدی بتائیں، مجھے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ بنفشہ کو لگ رہا تھا کہ یقیناً جبینہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ ذریعہ جبینہ کو پسند کرتا ہے، انفیکٹ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جلد از جلد دونوں کا نکاح کروا دوں، اور اس سب کے لیے ہمیں جبینہ کی چاچو سائیں سے صلح کروانی ہوگی تاکہ ہم باعزت طریقے سے ذریعہ کے لیے لینے جا سکیں، مطلب تمہاری بھابھی بنا کر لا سکیں۔ ارمغان نے بنفشہ کو اسی کے انداز میں تھوڑی بہت بات بتائی۔ کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بنفشہ نے بے یقین ہوتے اپنا سر اٹھا کر بیڈ پر بیٹھے ایکسائٹمنٹ سے ارمغان سے پوچھا۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، لیکن بنفشہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، فی الحال تم یہ بات کسی سے نہیں کہو گی۔ ارمغان نے بنفشہ کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے سے دوبارہ یاد دلایا تھا۔ ارے نہیں بتاؤں گی، لیکن ارمغان سوچیں ذرا کتنا مزہ آئے گا جب لالا اور جبینہ کی شادی ہو جائے گی، ہم چاروں ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ بنفشہ نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا تو ارمغان مسکرایا تھا۔ ہاں بہت مزہ آئے گا، ارمغان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارمغان، میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ بیبی شاور کل ہی رکھ لیں۔ بنفشہ نے اوور ایکسائٹڈ ہوتے ارمغان کو کہا تو ارمغان سے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یعنی اب اس کی چھوٹی سی بیوی سے مشورے بھی دینے لگی تھی؟ نہیں، میرا مطلب ہے آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ جتنی جلدی معاملہ حل ہو جائے اتنا ہی دونوں کے حق میں اچھا ہے۔ بنفشہ نے ارمغان کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا تو ارمغان نے اپنا سر دائیں بائیں ہلایا۔ ایسے میں دیدا کو چھوڑوں گی نہیں، میری ناک کے نیچے انہوں نے ذریعہ لالا کے ساتھ ایک کھیل رچایا اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ انہیں یہاں آ جانے دیں، میں ان سے کل ہی پوچھوں گی کہ انہوں نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا، اچھے سے خبر لوں گی۔ بنفشہ آنکھیں چھوٹی کرتی بولی تو ارمغان اٹھ کر بیٹھا تھا۔ روحی ارمغان، میں نے ابھی آپ سے کیا کہا؟ ارمغان نے سنجیدگی سے سوال پوچھا تو کیا کہا؟ بنفشہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ تم ان دونوں کا قصہ کسی بھی تیسرے شخص سے فی الحال ڈسکس نہیں کرو گی۔ ہاں تو کسی تیسرے سے نہیں کروں گی نا، وہ کوئی تیسرا تھوڑی ہے، یہ تو اسی کی لو سٹوری ہے۔ بنفشہ نے بچوں کی طرح کہا۔ نہیں بنفشہ، تیسرا مطلب ہم دونوں کے علاوہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تم فی الحال اس قصے کا ذکر جبینہ یا ذریعہ تو دور کی بات خود سے بھی اب نہیں کرو گی۔ میں تمہیں فی الحال یہ سب کچھ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن میں نے تمہیں یہ سب کچھ تمہاری ضد پر بتایا ہے، لیکن اب تم اس بات کو بھول جاؤ جب تک ان دونوں کی شادی نہیں ہو جاتی۔ ارمغان نے بنفشہ کو سختی سے وارن کیا تھا۔ اچھا نہ نہیں کرتی، اتنے غصے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بنفشہ نے ناک کہتے ہوئے کہا۔ میں غصہ کب کر رہا ہوں اپنے بچے پر؟ میں تو بس سمجھا رہا ہوں کہ فی الحال یہ بات کسی سے مت کرنا۔ اس طرح ان کی لو سٹوری میں رائتا پھیل سکتا ہے۔ ارمغان نے اسے سمجھایا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن میں دیدا سے ان کی شادی کے بعد یہ بات ضرور پوچھوں گی۔ بنفشہ نے انگلی اٹھا کر ارمغان کو کہا تو ارمغان نے مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ جی تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور ابھی تک اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور کمنٹ سب کیا کریں۔ بائے بائے۔